بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی وہی جو ہے وہ ایک نظم کہہ لیں گے اس کو، 3 اشعار ہیں ضرب کلیم سے نمبر 34۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم کا ٹائٹل وہی کیوں دیا ہے، اس کے بارے میں آپ سوچیں اور پھر آپ میرے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ 3 اشعار ہیں تو بیسیکلی 3 طرح کے آپ کہہ لیں کہ ان کے اوپر یہ اشکار ہوا ان کے اوپر۔ تو پہلا ہے عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، راہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات۔ سو اس میں عقل کی بات آ رہی ہے پھر تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب اقبال عقل کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب دل سو یہ ان کا ٹاپک ہے، ایک عقل اور دل، جو کہ زیادہ تر ان کی نظموں اور غزلوں میں ملتا ہے۔ تو جس طرح سے میں نے اس کو سمجھا ہے، اور وہ جو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے آج کا دور ہے، جو ہماری آج کی ایج ہے، یہ عقل ڈریون مینٹیلٹی ہے، یعنی کہ جو پوری ایج ہے نا یہ عقل کے تحت چل رہی ہے، عقل کے تحت چل رہی ہے۔ اور پھر اس ایج کے اندر جو ہم سارے انسان ہیں، ہم بھی سارے عقل کے تھرو سوچتے ہیں، عقل کے تھرو اپنے فیصلے لیتے ہیں، اور ہمارے سارے کام، ہماری ساری تھاٹس جو ہیں وہ عقل سے متاثر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، مطلب ہمیں کوئی انسان نہیں ملتا آگے پیچھے جو کہ دل سے سوچے، دل سے فیصلہ کرے اور دل کو مد نظر رکھے، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف، اپنی زندگی گزارتے ہوئے تو وہ دل کو آگے کرے اور عقل کو پیچھے کرے۔ تو یہ ہمیں کوئی بھی نہیں ملتا اس طرح کا انسان۔ تو اب یہ ہے کہ اقبال یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، کہ آپ جو عقل ہے نا اس کی لمیٹیشنز ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ہمارے باقی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حصے دی ہوئی ہیں نا، ہمیں دیکھنے کی، سونگھنے کی، اور یہ ساری حصے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ساری جو ہے نا وہ لامحدود نہیں ہے، یہ ان کے اندر ان کی لمیٹیشنز ہیں، یہ محدود ہیں۔ ہم ہر چیز نہیں دیکھ سکتے، ہم ہر آواز نہیں سن سکتے۔ اسی دنیا کے اندر اور ایسے جاندار موجود ہیں جو ہم سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم سے زیادہ آوازوں کی فریکوینسی اور کم آوازوں کی فریکوینسی وہ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ان کی دنیا کوئی اور ہوگی، رائٹ؟ یہیں پہ رہتے ہوئے ہماری دنیا کے اندر۔ تو بالکل اسی طرح سے عقل کی لمیٹیشنز ہیں، عقل جو ہے نا وہ محدود ہے ہماری۔ تو اس محدود عقل کو، اور پھر اس کے اندر اس کی اس کی کمی کہیں، اس کی خامی کہیں، کہ عقل جو ہے نا وہ بس ظن و تخمین، یعنی کہ عقل کے پاس جو سب سے بہترین جو چیز ہے نا وہ کیلکولیشنز ہیں، کہ وہ اندازے لگاتی ہے اور پھر کیلکولیشنز کرتی ہے کہ جو ہے نا وہ مجھے کس چیز میں فائدہ ہوگا۔ تو عقل کے بیسیکلی بہت سے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں، بہت سے ہاتھ ہوتے ہیں، تو وہ ہر ڈائریکشن میں جاتی ہے اور جا کے سوچتی ہے کہ اگر میں یہ ہر انسٹنٹ کے اوپر سوچتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ عقل اس طرح سے سوچتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے، ہر انسٹنٹ میں ایسے سوچوں کہ مجھے زیادہ فائدہ ہو، اور اگر مجھے کہیں سے لاس ہو رہا ہو تو میں کس طرح سے اس لاس کو منیمائز کروں، کم سے کم اپنے نقصان کو رکھوں۔ تو یہ عقل کی مینٹیلٹی ہے۔ تو اس عقل کے ہاتھ میں آپ جو ہے نا امامت نہیں دے سکتے، آپ اس کو گائیڈ نہیں بنا سکتے، جس طرح کہ اس ایج نے بنا دیا ہے۔ اس ایج میں عقل اور دل کی تو جنگ ہوتی ہے ویسے تو ہر ایج میں، لیکن اس ایج میں دل نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ تو بیسیکلی عقل جو ہے وہ ایک ایسا گھوڑا ہے اب جس کے اوپر پوری انسانیت لدی ہوئی ہے، اور وہ گھوڑا جو ہے نا بھاگ رہا ہے، بس اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور وہ بہت طاقتور ہو چکا ہے ہر طرف۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ اس سے کیا اینڈ رزلٹ ملے گا۔ اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ بہت زیادہ تباہی آ سکتی ہے اگر عقل کو ایسے ہی گائیڈ بنا دیا جائے۔ سو عقل بے مایا، وہ عقل جو ہے وہ امامت کی سزاوار نہیں، ان کے عقل کے پاس وہ نہیں ہے چیز، تو اس کو آپ گائیڈ نہیں بنا سکتے۔ تو راہبر ہو زن و تخمین کی، اگر آپ کا راہبری جو ہے، جو آپ کا گائیڈ ہے، وہی کیلکولیشنوں میں لگا ہوا، وہ آپ دیکھیں نا، اس کو اپنے پولیٹیشین سے ملائیں جو آپ کو کنٹریز کو رن کرتے ہیں، کہ اگر آپ کے پولیٹیشین جو ہیں وہ ایسے عقل مند لوگ ہیں، عقل مند، تو عقل مند لوگ ہیں جو صرف اپنے لیے کیلکولیشنیں کرتے ہیں کہ میں کہاں سے زیادہ اور کروں اور اپنے لیے کم نقصان ہو، تو پھر اس کا نتیجہ زبوں کار حیات، کہ وہ سب کچھ
ضائع ہو جائے گا، نہ پوری حیات کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا. تو یہ پہلی وحی تھی. اور دوسرا ہے فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات. تو دوسرا جو ان کا پوائنٹ ہے وہی کا کہ فکر بے نور تیرا، کہ جب ہم باہر ستارے دیکھتے ہیں نا آسمان رات کا، تو اس میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں اور وہ ستارے ایک بڑا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں. اور ہم جو ہے نا، ہم ان کے کچھ پیٹرنز ہمیں نظر آتے ہیں، کہ کچھ شکلیں نظر آتی ہیں، لیکن ان میں ایک اور آرگنائزیشن ہے، ایک بہت خوبصورت آرگنائزیشن ہے جو ہم عام لوگوں کو، ہمیں اپنی عام آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن آف کورس ان کے اندر ایک بہت ہی زبردست، یہ سارا جو ہے وہ رینڈم نہیں ہے. ہر ایک، میں اس طرح اس کو سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہر کوئی ستارہ جو ہے نا وہ اسٹریٹجیکلی پلیسڈ ہے، تو وہ اپنے اس پلیسمنٹ کے تحت چل رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں وہ آرگنائزیشنز نظر نہیں آتی، تو لیکن پھر بھی خوبصورت ہے، پھر بھی اوپر شکلیں ہیں، پھر بھی یہ خوبصورتی ہے. لیکن جب ہم اپنے ذہن میں جھانکتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں خیالات اس طرح آتے ہیں جیسے کہ رینڈم ہوں، کوئی تک نہیں ہوتی ان خیالات کی. ایک لمحے کے اوپر کوئی خیال، دوسرے لمحے پہ کوئی اور بچھاڑ، مختلف طرح کے اور خیالوں کی. تو ایسا گڑ مڑ طرح کے ہمارے 24 گھنٹے ہم ان خیالات میں رہتے ہیں. لیکن تو اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ فکر بے نور تیرا، جو آپ کی سوچ ہے، جو آج کی ہماری سوچ ہے، وہ بے نور ہے. اس میں وہ انلائٹمنٹ نہیں ہے، اس میں وہ ترتیب نہیں ہے، اس میں وہ چمک نہیں ہے، اس میں وہ روشنی نہیں ہے، اس میں ربط نہیں ہے. دیٹس فکر بے نور. اور جب آپ کی فکر بے نور ہو، یعنی کہ وہ فکر ہی آپس میں کنیکٹڈ نہ ہو، جگمگا نہ رہی ہو، تو پھر اس سے جو عمل وقوع پذیر ہوگا نا. فکروں سے ہی عمل بنتے ہیں، ہم سوچتے ہیں تو ایک عمل بن جاتا ہے، آگے بار بار سوچتے رہیں کوئی چیز تو وہ عمل میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ ہمیں ان بری سوچوں سے بچائیں جو کہ برے اعمال کی طرف ہمیں لے کے جائیں. تو جب آپ کی ہماری اگر سوچ اس طرح کی بے ربط ہوگی تو اس سے بے ربطی عمل نکلیں گے، ایسے عمل نکلیں گے جن کے کوئی جذب نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہونا ایونچولی. تو اب اس صورتحال میں جب فکر بے نور ہے اور عمل جو ہے وہ اس میں جن چیزوں میں ہمارا دل لگ رہا ہے وہ بھی ایسے چیزیں ہیں جو غلط ہیں، اور جن چیزوں میں ہمارا دل لگنا چاہیے ان میں بالکل ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے، تو پھر سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات. تو پھر مشکل ہے، یہ جب رونا روتے رہتے ہیں نا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات بدلیں گے، یہ سب کچھ ہوگا. ہر سال، ہر 6 مہینے، ہر 2 سال بعد ایک نئی اس کے ساتھ لوگ آتے ہیں کہ مختلف نعرے لے کے ہر روز آتے ہیں، اپنی وہ پٹاڑی کھولتے ہیں کہ یہ تبدیلی آنے والی ہے، یہ بدلنے والا ہے. نہیں بدلے گا، بار بار میں کہہ رہا ہوں نہیں بدلے گا. سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات جب تک کہ فکر بے نور تیرا. یہ جو ہماری سوچیں نا، ان کو ہمارے ذہن کے اندر جگمگانا چاہیے. ہم جس طرح آسمان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، ہم اپنی سوچوں کو دیکھ کے انجوائے کریں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، اور پھر ان سوچوں کو عمل میں ڈھالیں، پھر روشن ہوگی شب تار حیات. 2 باتیں ہو گئیں. خوب و ناخوب عمل کی ہو گرا ہوا کیوں کر، گر حیات آپ نہ ہو شار اسرار حیات. ہم انسان کسی بھی ہم جو ٹریول کرتے ہیں، جو مختلف دنیا کے حصوں میں رہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ بتایا گیا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ سب سے یہ نیکی ہے، ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ اچھا کام ہے، ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ کام ہمارے مذہب میں الاؤڈ ہے. لیکن آپ کسی دوسرے معاشرے میں جاتے ہیں تو اسی کام کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی دوسرے معاشرے کے اچھے کام جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بری نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. ہم جس کو اچھا کہتے ہیں کوئی اور اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، جس کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں دوسرے اس کو بہت شوق سے کرتے ہیں. تو یہ خوب اور ناخوب کی جو گرہ ہے نا گتھی، یہ نہیں سلجھتی. اگر آپ ٹریول کریں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کیا چکر ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ سمجھ بن سکتی ہے. گر حیات آپ نہ ہو شار اسرار حیات، تو یہ گتھی نہیں سمجھ آ سکتی، اور صرف اس طرح سمجھ آ سکتی ہے کہ جو آپ کی اپنی زندگی ہے نا، آپ کے اپنے اندر سے جو تشریح ہے نا خوب اور ناخوب کی، وہ باہر آنی چاہیے. یہ جو ہمارے حالات، ہمیں مذہب کا پتہ ہوتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ اچھا کیا ہے. مطلب مذہب ہمیں بتا دیتا ہے جب ہمارے اندر انہیرنٹ موجود ہے. تو ہم جب تک کہ یہ ساری تشریحیں ہمارے اندر سے نہیں آئیں گی، ہمارے اندر سے ہمیں آوازیں آتی ہیں، بس وہ ہمیں آوازیں سننی ہوتی ہیں.
ایک کام تو یہ کہ وہ ہماری آوازیں دب جاتی ہیں، ہم اتنے اس میں پڑ جائیں، وہ ہماری سوچیں وہ اتنی بے ربط ہو جائیں کہ اس میں سے کوئی اچھی سوچ باہر ہی نہ آ سکے، تو پھر اس کیس میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن ہو ہی نہیں سکتا کہ 24 گھنٹے کے اندر کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک فریکشن آف سیکنڈ ایسا نہ ہو کہ کوئی نیچے سے کوئی وہ چیز ابھر کے ہماری اچھی چیز نہ، بات ہمیں سمجھ نہ آئے۔ تو یہ ہمارے اندر ہوتی ہیں، اور جب ہم ایونچولی اس کو اپنے آپ کو کلینز کریں نا ان ساری سوچوں سے، اور ربط پیدا کریں افکار کے اندر، نور لے کے آئیں اپنی سوچوں میں، تو پھر یہ جو خوب اور ناخوب کی گرہ نا، یہ ساری گتھیاں سلجھتی ہیں، آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا، آپ بس یہ ہر ایک چیز آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو 3 طرح کی ریولیشن تھی وحی کے اندر۔ آپ بتائیے گا کہ وحی ٹائٹل انہوں نے کیوں دیا، لیکن عقل جو ہے وہ گائیڈ نہیں بنائی جا سکتی، جو کہ بن چکی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ، اور کیوں نہیں بن سکتی؟ چونکہ وہ تخمینے لگاتی ہے، وہ اندازے لگاتی ہے، وہ پھر وہ کیلکولیشنیں کرتی ہے۔ جب تک کہ فکر بے نور ہے، اور جب تک جذب عمل بے بنیاد ہے، اس عمل کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تو یہ کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا، اور خوب و ناخوب کی گرہ کبھی بھی نہیں سلجھ سکتی اگر ہم صرف دنیا میں دیکھتے رہیں آگے پیچھے کہ یار ہمیں وہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے، وہ اچھا ہے ان کی طرف، یا کسی کو ہمارا یہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے چونکہ ہمارا یوں نہیں خوب اور ناخوب ہوتا۔ خوب اور ناخوب ہر انسان کی اپنی تشریح ہوتی ہے، اور وہ اندر سے نکلتی ہے، اندر سے حیات خود تشریح پیش کرتی ہے ایک انسان کو کہ یہ خوب ہے اور یہ ناخوب ہے۔ چلیں، اپنا خیال رکھیے گا۔